السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے جادو کا علاج کیا اور آپ کے بتائے ہوئے معمولات پڑھے، وظیفے کیے، لیکن ہمارا علاج نہیں ہو پایا، پھر بھی ہم پر اثرات ہیں اور اسی طریقے سے جنات وغیرہ ہمارے اندر دوبارہ سے داخل ہو جاتے ہیں، یا کیا نام ہے، جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کی، سارے کام کیے، رقیہ بھی سنا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، لیکن ہمارا کام نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں اس پر ہم کو یقین نہیں۔ ہمارے اندر خود کمی ہے، خود غلطیاں ہیں، خود کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو علم ہے، جو دوا ہم نے بتائی ہے، جو پڑھنے کا چیزیں بتائی ہیں، وہ ہم نے نہیں بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ علم ہے جہاں پر بڑے بڑے سرکش جنات اور شیاطین عاجز ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا تو کوئی جنات بولا، بڑے بڑے جنات جو بڑے بڑے ماہر تھے، بڑے سرکش، کہ میں شام تک لے آؤں گا، میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا، میں ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان لے آؤں گا۔ لیکن اسی میں ایک صحابہ ایسے تھے جو صاحب کتاب تھے، جن کو پاس کتاب کا علم تھا، وہ ایک پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا، جبکہ وہ نہ جنات تھے نہ کچھ تھے بلکہ انسان، اس کتاب کا علم تھا۔ اسی کتاب کا، اسی اللہ کی کتاب کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے اور ہمارے علماء کے واسطے سے ہم تک وہ علم پہنچا ہے۔ تو ہم بھی جو علم بتاتے ہیں یا جو وظائف بتاتے ہیں، اب سوچئے ذرا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ ہم پر پھر سے جادو ہو گیا یا ہم پر جنات آ گئے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو وہ ہو گیا معاملہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی کے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید پلاؤ۔ پھر آیا، پھر کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی، اللہ کے نبی نے کہا پھر پلاؤ، پھر پلایا، پھر اس نے یہی آ کے شکایت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا حکم سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، تم اس کو وہی پلاؤ۔ تو جب یقین کے ساتھ اسی شہد کو پلایا تو دوسرے بعد میں پھر اس کو آرام ملا۔ تو ہمارے اندر یقین کی کمی ہے کہ ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور لگا ہے، معمولات اپنے کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اللہ پر احسان کرتے ہیں، ہم معمولات پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اس حساب سے کرتے ہیں جیسے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ پیسے پر یقین ہے تو اس لیے دکان پر، فیکٹری میں اور دوسری جگہوں پر جہاں سے مال آنے کا ذریعہ ہے اس پر ہم دھیان دیتے ہیں، اس پر یقین کے ساتھ کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر دھیان دیتے ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں، ایسا لگتا ہے جسے احسان کر رہے ہوں۔ تو اپنے اندر کی کمی کو دیکھیں، اپنے اندر کی کمی کو تلاش کریں کہ اللہ نے جو فرمایا یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہمارے اندر کمی، ہمارے اندر غلطی ہے۔ ورنہ جو انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، آیت الکرسی پڑھتا ہو، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھتے ہو، سورہ مومنون کے آخری کی آیتیں پڑھتا ہو، اسی طریقے سے معوذتین کا پڑھتا ہو، چاہے ہر قل پڑھتا ہو، اس کے اوپر اثرات ہوں، اس کے اوپر دوبارہ سے جنات آ جائے، اس کو فائدہ نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اندر خود کی کمی ہے، ہمارے اعمال کی کمی ہے، اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں اور اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ معمولات پڑھتے ہیں اور ان کو اپنے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم کسی بھی جادوگر کو چیلنج نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ دعائیں پڑھی ہیں، یہ پڑھا ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، جو تجھے کرنا ہو کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔